یہ کہتے ہیں ایک شخص نے، اب یہ بہن نے کویسچن کیا کہ ایک شخص شراب پی کر گھر آیا اور غصے میں اس نے اپنی مطلب اپنے اوٹ پٹانگ کوئی حرکت کی ہوگی، باپ نے اس کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب عالم ہوش میں آیا تو بیوی کہتی ہے تم نے طلاق دی، اور وہ کہتا ہے مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وقوع طلاق کے سلسلے میں شوہر کا قول معتبر ہوتا ہے، بشرطے کہ بیوی گواہ پیش نہ کر سکے۔ تو اولاً یہ ہوگا کہ اگر بیوی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے تو بیوی سے گواہ طلب کیے جائیں گے کہ 2 بالغ مرد یا 1 مرد 2 عورت اس بات پر گواہ پیش کرو کہ واقعی شوہر نے آپ کے سامنے الفاظ طلاق کہے تھے۔ اگر بیوی وہ پیش نہ کر سکے تو پھر شوہر سے کہا جائے گا تم قسم کھاؤ کہ تم نے طلاق نہیں دی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ خدائی قسم مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے ایسے کوئی کہا تھا، تو شوہر کا قول معتبر ہوگا اور اس طلاق کو واقع نہیں مانا جائے گا۔ یہ ظاہری قانون یہی ہے۔ اچھا بعض لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر اس نے شوہر نے دی ہے تو یہ تو بیوی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سچویشن اگر حقیقت پر ہو تب یہ آپ کو ناانصافی محسوس ہوگی۔ فرض کر لیں ایک عورت اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہے، وہ شراب پی کر آیا اور اس نے طلاق نہیں دی، بیوی کہتی ہے اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی بیوی صحیح کہہ رہی ہوگی، طلاق دلوا دیں اور جدائی کروا دیں، بتائیے یہ طلاق ہو جائے گی اس طریقے سے؟ تو اس لیے شریعت اس بات کا اعتبار نہیں کرتی ہے کہ عورت کیا کہہ رہی ہے، شریعت پورا ایک ضابطہ قاعدہ، ایک قانونی تقاضا ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس کو پورا کریں گے تو پھر چاہے وہ بیوی کے حق میں فیصلہ ہو چاہے شوہر کے، وہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ ہاں یہاں پر یہ ضرور ہے، اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس نے سنا ہے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں یا 1-2 طلاقیں دی ہیں، تو فقہ حنفی کی روشنی میں نشے والے کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ نشہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اب فرض کر لیں اگر 2 گواہ ہوتے موجود، 2 مرد ہوتے اور شوہر لاکھ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں حالت نشہ میں کہ میں نے طلاق دی ہے، اگر 2 آدمی گواہی دے دیتے کہ اس نے دی ہے تو فقہ حنفی کی روشنی میں حالت نشہ میں ہونا طلاق کے وقوع کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کو کوئی بات نہ مانی جاتی، طلاق واقع ہو جاتی۔ لیکن اب یہاں گواہ تو ہے نہیں۔ اب ایسی صورت میں فقہا نے ضرور فرمایا اگر بیوی یہ سمجھتی ہے وہ سچی ہے واقعی کہ اس نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، فرض کر لیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب تو حلالہ کے بغیر دوبارہ قریب نہیں آ سکتے ہیں، تو اب شوہر کو تو یاد نہیں، تو یہ عورت جس طرح بھی ہو سکے اپنے آپ کو شوہر کے قریب آنے اور شوہر کو اپنے قریب آنے سے روکے، اگر روک سکتی ہے تو یہ روکنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں روک پاتی ہے تو تمام تر وبال اب شوہر کے اوپر ہی ہوگا، عورت اس سے بری الذمہ ہے۔ لیکن ہم جو ہیں جس مفتیان کرام یا جج حضرات جیسے ہوتے ہیں، قاضی حضرات ہوتے ہیں، ہم ظاہر کے پابند ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، باطن کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، اصل صورتحال کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے ظاہری جو قوانین ہوتے ہیں انہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہر کا جو مطلب گواہ وغیرہ دیگر چیزیں ملحوظ رکھ کر جب فیصلہ کیا جائے تو بعض اوقات مظلوم کے خلاف ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہمیں کوئی وحی الہی تو نہیں آ رہی نا، نہ ہم خدا ہیں، نہ جج خدا ہے، نہ جج نبی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے وحی آ جائے، وہ تو ظاہر کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ ہاں اگر اس نے پوری دیانتداری سے فیصلہ کیا ہے، اس نے خیانت نہیں کی، اس نے کوئی رشوت نہیں لی ہے، اس نے بالکل جو قانونی تقاضے تھے اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور فرض کر لے وہ مظلوم کے خلاف چلا گیا، اس جج کی بالکل گرفت نہیں ہے، آخرت میں بری ذمہ ہے، چاہے آپ اس کو لاکھ گالیاں بکیں، لیکن وہ تو اسی چیز کا مکلف تھا۔ تو اس لیے ان باتوں کو اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک لڑکی ہے وہ اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن صورتحال غالباً یہ ہے کہ اس لڑکے کے بھائی نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس لڑکا لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا جس نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، بس یہ سمجھ لیں ان لڑکے لڑکی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا جس نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ اب اگر اس لڑکی کا کوئی دوسرا بھائی ہے جس نے اس عورت کو دودھ نہیں پیا، وہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اسی طرح اس عورت کی دوسری جو بیٹیاں ہیں وہ اس لڑکی کے بھائی سے نکاح کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس اتنا آپ اصول یاد رکھیں، جن 2 لڑکا لڑکی نے ایک ماں کا دودھ پیا ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔